حدیث شریف سنا رہا ہوں، ایک ذرا دھیان سے سنیے گا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا، تیری مزاج پرسی کا کیا مطلب؟ تو تو پاک ہے بیمار ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تمہیں معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، تم اس کو پوچھنے نہیں گئے، تم نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی۔ تو اگر وہاں جاتا تو مجھے پا لیتا، تیرے ایک ایک قدم پر میں تجھے ثواب دیتا۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے انکار کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، تو تو کھانے سے پاک ہے، خود تیرے قرآن میں ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے مگر کھاتا نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا، تجھے یاد نہیں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو کھلاتا تو آج تجھے اس کا صلہ ملتا۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اس نے کہا، یا اللہ، تو پینے سے پاک ہے، پھر پانی کا سوال کیسا؟ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے انکار کر دیا، اگر تو پلاتا تو میں تجھے آج ثواب دیتا۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو ضرورت نہیں، مگر اللہ کے بندوں کی مدد کریں، اللہ راضی ہوتا۔ چولستان آپ کے پاکستان کا علاقہ ہے، آج وہاں پر پانی نہیں ہے، جانور مر رہے ہیں، انسانیت بلک رہی ہے، ہمیں خیال ہے، پوچھ رہا ہوں، ہم پر مصیبت آ جائے چلا اٹھتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھیں تو مصیبت آتی نہیں۔ میں نے یہ بات شاید آپ کو سنائی تھی، جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے اس کو کمی ہوتی نہیں۔ شاید اگر میں نے سنائی ہے تو ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں، نہیں سنائی ہے تو پہلی بار سن رہے ہیں تو سن لیں۔ ایک بندہ تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، بہت فاقے کر لیے ہیں، میرے حصے کا سارا رزق مجھے اکٹھا دے دے۔ آ کر اللہ کے کسی پیارے سے کہا کہ تم سفارش کر دو کہ میرا جتنا رزق ہے نا دنیا میں وہ مجھے اکٹھا مل جائے۔ وہ نبی تھے یا ولی تھے، انہوں نے سفارش کر دی، سمجھانے کے لیے کہ اس کے حصے میں جیسے ایک بوری آٹا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ رہ گیا تھا، وہ اس کو مل گیا اکٹھا، کہ تیرا اتنا ہے، یہ تجھے دیا جا رہا ہے، تو نے مانگا ہے نا کہ جتنا رزق ہے لے، یہ سارا اکٹھا لے لے۔ اس کو جس دن ملا اس نے دیگیں چڑھا دی۔ کیا کی؟ اور سب کو بلا لیا کھانے کے لیے، جہاں رہتا تھا پوری بستی کو بلا لیا، آؤ اور جتنا جی چاہے کھاؤ۔ اس کا ٹوٹل رزق جتنا دنیا میں رہ گیا تھا وہ اس نے مانگ لیا اور پکا کے لوگوں کو کہنے لگا، کھاؤ۔ وہ جنہوں نے دعا کی تھی، اس کے لیے سفارش کی تھی، انہوں نے بھی یہ بات دیکھ لی کہ اس نے جناب وہ سارا لے کے پکا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد گزرے تو اس کے ہاں اسی طرح جناب ریل پیل، کوئی کمی نہیں۔ یا اللہ، اس نے اکٹھا مانگ لیا تھا اور جتنا مانگ لیا تھا وہ سارا کھلا بھی دیا تھا،
اور ابھی تک اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کو اسی طرح مل رہا ہے۔ جواب ملا اسی لیے مل رہا ہے کہ اس نے جمع نہیں کیا، کھلا دیا۔ ہماری مخلوق کو بلا کے ان کو کھلایا، اس نے سب کا خیال کیا، ہم اس پر مہربانی فرما رہے ہیں۔ انعام جو ہوتا ہے نا وہ لکھا نہیں جاتا۔ ویسے تو جس کے حصے میں جتنا ہے وہ لکھا ہوا ہے، انعام لکھا جاتا نہیں، نواز رہا ہے رب۔ تو جو رب کے بندوں سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ دوسروں کو کھلانے سے، ناداروں کی مدد سے کمی نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں انہوں نے کہا جی اپنی کمائی میں رب کا حصہ ڈالو، رب کی مخلوق کو دو، کبھی کمائی کم نہیں ہوگی۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، کسی کے ہاں 2%، کسی کے ہاں 5%، کوئی 1%، 12%، 25% تک لوگ دیکھے، انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم نے 100 روپیہ کمایا، 25 روپے اللہ کی راہ میں دینے ہی دینے ہیں۔ وہ لنگر پکا رہے ہیں، کسی کو کپڑے دے رہے ہیں، اللہ ان کو اتنا نواز رہا ہے کہ وہ جناب چھوٹے چھوٹے تاجر تھے بڑے تاجر بن گئے۔ تو یاد رہے ہم لوگ کسی بھول میں ہیں۔ مولانا اسماعیل حقی، علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں 1 سال ارادہ کر کے حج کے لیے گھر سے روانہ ہوا۔ اپنے گھر سے اللہ کے گھر کے لیے سفر کر کے جانا ارادے کے ساتھ حج کہلاتا ہے۔ تو راستے میں ایک بہت بڑا کالا سانپ دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، اور بہت پیاس سے اس نے اپنا منہ کھول رکھا تھا۔ لوگ اس کو سانپ کو دیکھ کے، سانپ ہے ہمارا راستہ روکے ہوئے، لیکن اس کا منہ کیوں کھلا ہوا ہے، لوگوں نے دھیان نہیں دیا کہ اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس پانی کا مشکیزہ تھا، میں نے پانی کے مشکیزے کا منہ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے اس کو منہ لگایا اور سارا مشکیزہ جتنا پانی تھا وہ پی گیا، اور پینے کے بعد وہ چلا گیا، آنکھوں سے اوجل ہو گیا۔ اس نے راستہ جو روکا ہوا تھا وہ چھوڑ دیا۔ ہم تمام لوگ جتنے بھی قافلے والے تھے حج کو چلے گئے، حج کر کے پھر اسی راستے سے واپس ہوئے۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں سانپ نے راستہ روکا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی اور قافلہ اٹھ کر چلا گیا۔ جب میں نیند سے اٹھا تو حیران رہ گیا کہ قافلہ تو چلا گیا، لیکن میرے لیے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ میری اونٹنی کے ساتھ ایک اور اونٹنی کھڑی تھی جو میری نہیں تھی، اجنبی تھی، اور مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے اوپر سوار ہو جائیے۔ میں اس پہ سوار ہو گیا اور اپنی اونٹنی کو پیچھے کر لیا، اس کے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ صبح ہونے سے پہلے ہم قافلے سے جا کر مل گئے۔ قافلے تک پہنچا تو اس اونٹنی نے کہا اب مجھ پر سے اتر جائیں اور مجھے اجازت دے دیں۔ میں نے اونٹنی سے اتر کر پوچھا تو باتیں کر رہی ہے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا میں وہی سانپ ہوں، میں وہی سانپ ہوں جسے آپ نے پانی پلایا تھا، میں اس کا بدلہ اتار رہا ہوں۔ بولو نیکی ضائع جاتی ہے؟ اونچی۔
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ہمارے کسی اچھے کام کو، اس کے اجر کو ختم نہیں کرتا ہے، وہ ہمیں عطا کرتا ہے، ہماری کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ گرمی آتی ہے، بہت سے لوگ چھتوں پر کسی جگہ پیالے میں برتن میں پانی بھر کے رکھ دیتے ہیں، اڑتے ہوئے پرندے پی لیں گے، کوئی باجرہ رکھ دیتے ہیں، کچھ سائے کی جگہ بنا دیتے ہیں، کچھ ہیں جو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ دونوں طرح کے لوگ ہیں نا، کچھ ہیں جو فائدہ پہنچائیں گے، کچھ ہیں جو ختم کریں گے۔ تو مجھے بتائیں، آپ نے، وہ کہتے ہیں کہاوت بنی ہوئی ہے، بچی تھی کم سن، اس کے ماں باپ انتقال کر گئے تھے، اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی، نیچے کوئی بھکاری آ گیا مانگنے والا، بچی نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، اس نے وہیں الٹ دیا، پانی ان پر گرا دیا کہ یہ لے لو۔ انہوں نے دیکھا بچی ہے، اس کی اس حرکت پہ کیا کہیں، وہ چلے گئے مسکرا کے، نیچے کوئی کیڑا تھا پیاسا، اس نے پانی پی لیا، اسی کی برکت سے اللہ نے اس کے ماں باپ کو بخش دیا۔ لوگوں نے یہ کہاوتیں بنائی ہوئی ہیں مجھے اور آپ کو شوق دلانے کے لیے، نیکی کا شوق دلانے کے لیے، لیکن ہمیں اچھے کام اب کم ہی ہیں، کوئی ہو جائے تو ہو جائے، تھوڑا بہت ہو جائے تو اکڑتے اتنے ہیں کہ اس پہ اس کو نیکی کو ویسے ضائع کر دیتے ہیں، بغیر دکھاوے کہ ہم کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ سب سے اچھا آپ کا عمل کون سا؟ جس کا صرف اللہ گواہ ہو، ایسی نیکی کسی اور کو پتہ ہی نہ ہو، لیکن ہم تو دکھا کے کرتے ہیں۔ 1 روپیہ بھی دینا ہو تو جب تک 2 دیکھ نہ رہا ہوں دیتے نہیں ہیں، اللہ ماشاء اللہ سب کا حال ایک جیسا نہیں، سوچنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی نیکی ہوگی تو فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اور نیکی کس کے لیے کرنی چاہیے؟ پھر کہیے اللہ کے لیے جل جلالہ، دکھاوے کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کریں۔ جو اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو سبق ملا ہے، سوچنا چاہیے۔